ہستیاں ہوتی ہیں مسلمان ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کی وجہ سے ان کے صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار ہیں، اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، آپ کی عطرت پاک، ازواج مطہرات، ان سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور جو عربی کا قاعدہ ہے کہ محبوب المحبوب محبوب، جو محبوب کی محبوب چیز ہوتی ہے، پسندیدہ چیز ہوتی ہے محبوب کی، وہ بھی مسلمانوں کو پسند آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیوں کرنا ہو کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25 سے میں نے جو تلاوت آیت کریمہ کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب تم فرماؤ ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سے جو ایمان والوں سے مراد ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر نقل فرمایا کہ 20 آیات کریمہ قرآن پاک کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ اپنے پیارے صحابی امام العادلین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجئے کہ لا یرجون ایام اللہ یغفر للذین، ان لوگوں کو معاف فرما دے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے دنوں کی امید نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو مسلمان مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے، یا جو دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو آپ ان کو معاف فرما دیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا جزاء بما كانوا یکسبون، اور اللہ آپ کو بدلہ دے گا ایسی قوم کے ساتھ جو ان سے بہتر ہو، اور جو انہوں نے کسب کیے اعمال کیے ان کی جزا اللہ دوسری قوم کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ آپ ایمان والوں سے فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خود بخود ایمان لے کر آئے، انہوں نے خود بخود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایمان ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ اس میں لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، بعض نے سینے تک قمیضیں پہنی ہیں، بعض نے ناف تک، اور بعض نے گھٹنوں تک، اور بعض نے پنڈلیوں تک قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور بعض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کی قمیصیں تو ایسی ہیں جو ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہی ہیں، لٹک رہی ہیں، کسٹ رہی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی تعبیر کیا اختیار فرمائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر دین سے مراد لی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے حدیث شریف کا کہ جن لوگوں نے سینے تک قمیضیں پہنی ہے وہ انتہائی کمزور درجے کے ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے ناف تک قمیضیں پہنی ہے وہ ان سے قدرے مضبوط ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے گھٹنوں تک قمیضیں پہنی ہے ان کا ایمان میں ان سے زیادہ درجہ ہے، اور جنہوں نے پنڈلیوں تک قمیضیں پہنی ہے وہ بہت کمزور، بہت طاقتور، اور بہت ایمان میں ان سے مرتبے میں زیادہ ہے۔ اور آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی قمیضیں ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہی تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یہ سب سے زیادہ لوگوں میں طاقتور ایمان والے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشدہم فی دین اللہ عمر، او کما قال علیہ
السلام فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سب سے زیادہ سخت ایمان کے معاملے میں دین کے معاملے میں ہستی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے تو اس وقت تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اور اس میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے چلے اس ارادے سے تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ میں آج بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، ان کا نام صفحہ ہستی سے معاذ اللہ مٹا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے پوچھا، گل میں معلوم کیا، رستے میں ایک صحابی ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم کیا، اور اس صحابی نے پوچھا کہ کس ارادے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج ان کا کام معاذ اللہ تمام کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ تو حضرت اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جا کر اپنے گھر میں خبر لیجئے، آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی وہ جس ہستی کا آپ کام تمام کرنے جا رہے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، ان پر ایمان لا چکے ہیں، وہ قرآن مجید کی گھر میں تلاوت سجائے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے دشمن ہیں، تو آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سے الٹے پاؤں پلٹے اور اپنی بہن ہمشیرہ محترمہ کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مشرف با اسلام نہ ہوئے، اس لیے ان کے لیے یہ انجان آواز تھی، ایک ان کے لیے بڑی یہ آواز انہونی تھی، اور ان کے لیے ایک بڑی بیگانی سی آواز تھی، کیونکہ وہ کلام الہی کو ابھی تک سمجھ نہ سکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، ہمشیرہ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں عمر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے فوراً پہلے اپنے شوہر سے خاوند سے فرمایا کہ پہلے اس کتاب کو چھپایا جائے تاکہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اس کی بے ادبی نہ کر دے، گستاخی نہ کر دے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی دروازے پہ رکنے کا حکم فرمایا ہمشیرہ نے۔ جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھپا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ غصے کے عالم میں کہ میں یہ کیا سن کے آ رہا ہوں کہ تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا اور لایا ہوا دین قبول کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب یہ فرمایا تو بہنوئی اور ہمشیرہ نے بے ساختہ کہا جی ہاں آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تشدد کرنے لگے، جان لیوا ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اپنی ہمشیرہ کو بھی زخمی کیا، اپنی بہنوئی کو بھی مارا اور خوب پیٹا۔ اتنے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے عمر ان پہ تشدد کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ انہوں نے بانی اسلام نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بہن سے کہ جس کتاب کی تم تلاوت کر رہے تھے لا وہ مجھے دکھاؤ۔ تو ان کی ہمشیرہ محترمہ نے عرض کیا کہ اے عمر آپ ابھی نجاست کی حالت میں ہیں، پہلے جائیے غسل کر کے آئیے، پاک ہو کر آئیے، طہارت حاصل کیجئے اور پھر ہم آپ کو یہ کتاب دکھائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام اور معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اس کی کہاں سے تلاوت کر رہے تھے؟ چنانچہ ان کی بہن نے اور ان کے بہنوئی نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایسا قرآن کے جادو چلا کہ انہوں نے بے ساختہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھا اور گواہی دی کہ یہ
بالکل حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، اس کو نازل فرمانے والا رب بھی سچا ہے، اور جس ہستی پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی سچی ہستی ہے، وہ بھی سچے نبی ہیں، لہٰذا مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں اور مشرف با ان کے دل میں قرآن کی ایسی محبت آتی ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ پھر ایسے ہی مشرف با اسلام نہیں ہوئے، قرآن کو بس ایک مرتبہ سنا، جیسا کہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے کہ صرف ہم نماز پنجگانہ میں اس کو سنتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو پڑھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے ایسی محبت کی اور ایسے پھر قرآن کے قاری بہترین بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ آپ ہی کے متعلق آتا ہے آپ کے دور میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی اور ایک بڑا نوجوان اس عورت پہ عاشق ہو گیا۔ یہ قرآن کی داستان ہے کہ قرآن سے آپ کیسے وابستہ ہوئے اور پھر کیسے قرآن نے ان کی قسمت بدلی، ان کے دل میں اسلام کی محبت کو اجاگر کیا، پھر آگے لوگوں تک انہوں نے قرآن کو کیسے پہنچایا اور لوگوں کے دل میں کیسے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کے محبت کے جذبے پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جوان لڑکی اور ایک جوان لڑکے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک جوان لڑکا ایک لڑکی پہ عاشق ہو جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں، میں تجھ سے نہ جواہرات چاہتی ہوں، نہ سونا زیورات چاہتی ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتی، صرف میری اتنی خواہش ہے کہ 40 دن تک تم جناب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز باجماعت پنج وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرو۔ کتنی پیاری شرط ہے، کیسا دور ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ مسلمانوں میں نماز کی محبت تھی، نماز کا جذبہ تھا۔ تو اس لڑکی نے جب یہ خواہش کی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر تم چاند توڑنے کی بات کرتی تو میں آسمانوں سے چاند کو توڑ کر تیرے قدموں میں رکھ دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس نوجوان نے نمازیں پڑھنا شروع کی، نمازیں چلتی رہیں۔ 40ویں دن کی جب وہ آخری نماز پڑھ کے گلی سے گزر رہا تھا بازار سے، وہ عورت، وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق دروازے پہ کھڑی تھی اور یہ نوجوان جب واپس جا رہا تھا اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کی محبت اس کے دل سے نکال کے اس کا رشتہ رب سے جوڑ دیا تھا، اس کو رب کا دیوانہ اور محبوب بنا دیا تھا، رب کا عاشق بنا دیا تھا۔ چنانچہ اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان، میں اپنے وعدے کے مطابق کھڑی ہوں، آؤ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس عمر کے پیچھے تم نے مجھے نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا، اس عمر کی زبان سے میں نے ایسے کلام کو سنا ہے، ایسے رب کے قرآن کی آیات کو سنا ہے کہ اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رشتہ اب رب سے جڑ چکا ہے، میرے دل میں اب رب کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں یا نماز پڑھیں تو اپنی نیت کا قبلہ سب سے پہلے درست رکھیں، یا کم از کم اتنی امید تو ہو کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ اس نماز کی برکت سے ہماری دل کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کا قبلہ درست فرما دے، ہماری دنیا اور دین کو بہتر فرما دے۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو